بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سلمان سپیکس دیکھ رہے ہیں۔ نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سبا قدیم عرب میں ایک مشہور قوم تھی۔ یہ قوم اپنے مورث اعلیٰ سبا بن یشجب بن یارب بن قحطان کے نام کی وجہ سے مشہور ہوئی۔ اس قوم کی بستی یمن میں صنعاء اور خضر موت کے درمیان میں واقع تھی۔ اس کا مرکزی شہر مآرب تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قوم تبع بھی اسی علاقے میں سے تھی۔ ملکہ بلقیس کا تعلق بھی اسی خطے سے تھا۔ یہاں کے لوگوں کو اللہ نے بہت نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ بہت سے انبیاء کو ان کی جانب مبعوث کیا گیا، جنہوں نے یہاں کے لوگوں کو دعوت ایمان دی، انہیں اللہ کو معبود برحق ماننے اور اسی کی عبادت کرنے کی تعلیم دی۔ انہوں نے اللہ کے احکام سے روگردانی کی تو ان پر تند و تیز سیلاب کی صورت میں عذاب آیا۔ اس سیلاب نے ان کے تمام باغات، کھیتوں اور بستیوں کو تباہ کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا مرد ہے یا کوئی عورت یا کسی ملک کا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبا ایک مرد تھا، اس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن چلے گئے اور 4 شام۔ اسے سبا اسی لیے بھی کہتے ہیں کہ اسی قوم نے سب سے پہلے عرب میں دشمن کو قید میں ڈالنے کا رواج شروع کیا۔ مآرب میں ایک دیوار تھی جو سد مآرب کے نام سے مشہور تھی۔ وہاں زہریلے جانور، مکھی اور مچھر نہیں تھے۔ اللہ کی یہ تمام نعمتیں انہیں اس لیے دی گئیں کہ وہ اللہ کو واحد مانیں اور خلوص دل کے ساتھ اس کی عبادت کریں۔ قرآن مجید کے مطابق ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ میں تمہارے پاس سبا کی ایک پختہ خبر لایا ہوں۔ ایک عورت ان کی بادشاہت کر رہی ہے جس کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں۔ عظیم الشان تخت، سلطنت پر وہ مطمئن ہے۔ رانی اور رعایا سب سورج پرست ہیں۔ شیطان نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے۔ یمن کا علاقہ نہایت وسیع اور زرخیز تھا، لیکن زرخیز ہونے کے باوجود وہاں کوئی بڑا دریا نہیں تھا۔ بارش ہوتی تو بہت سا پانی بیابانوں میں بہہ کر ضائع ہو جاتا۔ سبا کے سمجھدار لوگ ان پانیوں سے فائدہ حاصل کرنے کی فکر میں لگ گئے۔ انہوں نے اہم علاقوں میں بہت سے بند باندھے، جن میں سب سے زیادہ پانی کا ذخیرہ رکھنے والا بند مآرب تھا، اور اسی مناسبت سے اس کے دارالخلافہ کا نام بھی مآرب تھا۔ مآرب میں سے پانی کی بہت سی نہریں نکالی گئیں۔ بڑی نہر کے دونوں طرف بہت خوبصورت باغات لگائے گئے اور کھیت تیار کیے گئے۔ اس زمین کی بستیاں ایک دوسرے سے باہم متصل تھیں، درختوں کی وسیع قطاریں تھیں اور ان کے سائے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ سبا کے علاقے میں درختوں پر اتنے پھل لگا کرتے کہ جب کوئی آدمی اپنے سر پر ایک ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو درختوں سے اتنے پھل گرتے کہ تھوڑی ہی دیر میں ٹوکری بھر جاتی اور پھلوں کو ہاتھ سے توڑنے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ اس علاقے کو اللہ نے بلدۃ طیبہ کے نام سے تعبیر فرمایا، جس کا مطلب ہے سرسبز اور زرخیز۔ یہاں کی فضا ہر وقت خوشبو سے معطر رہتی، آب و ہوا میں اعتدال اور رزق کی فراوانی تھی۔ مآرب کے ایک پہاڑی علاقہ میں گنجان درختوں کے درمیان اس دور کے حکمرانوں کے وسیع محلات واقع تھے۔ غرض یہ کہ قوم سبا کو اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کر رکھی تھیں۔ قرآن مجید میں قوم سبا کی نعمتوں کے بارے میں بیان ہے۔ اس طرح قوم سبا کے لیے بھی ان کے مسکن میں ایک نشانی موجود تھی۔ 2 باغات کے سلسلے تھے، دائیں اور بائیں طرف۔ کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے اور اس کا شکر ادا کرو، تمہارا شہر بہت پاکیزہ ہے اور تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے۔ قوم سبا کی خوشحالی کی دوسری وجہ ان کا بہترین تجارتی نظام تھا۔ ان کی تجارتی شاہراہ کو اللہ نے امام مبین کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ اسی تجارتی شاہراہ پر قریش کے تجارتی قافلے مکہ مکرمہ سے شام تک جاتے۔ یہ تجارتی شاہراہ اس لحاظ سے بھی اہم تھی کہ ان کے نزدیک آبادیاں موجود تھیں جہاں مسافروں کو کھانا اور پانی آسانی سے مل سکتا تھا۔ ایک بستی میں قیام کی صورت میں اگلی بستی سامنے نظر آنے لگتی تھی۔ کوئی شخص جس وقت بھی آرام کرنا چاہتا وہ کر سکتا تھا۔ اس تجارتی شاہراہ پر بکثرت آمد و رفت رہتی تھی، اس لیے لوٹ مار کا خطرہ بھی نہیں تھا۔ اس لحاظ سے اس علاقے کا تجارتی سفر دوسرے علاقوں کی نسبت بہت آسان اور پرامن تھا۔ اس قدر نعمتیں میسر ہونے کے بعد قوم سبا اپنی خوشحالی میں مست ہو کر رہ گئی۔ اللہ نے ان کی طرف اپنے انبیاء مبعوث فرمائے۔
روایت ہے کہ وقتاً فوقتاً ان کی طرف 13 انبیاء مبعوث فرمائے گئے، لیکن بدقسمت قوم نے یہی سمجھا کہ ان کی معاشی اور زرعی ترقی کا اصل سبب تو ان کا نظام آبپاشی، ذہانت اور محنت ہے، اس میں اللہ کے انعامات کا کیا دخل۔ انہوں نے انبیاء کی دعوت کی تکذیب کی، اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں سنبھلنے کی کافی مہلت دی، مگر انہوں نے اس سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا، آخر ان پر اللہ کی گرفت کا وقت آ گیا۔ سیل العرم اس بڑے سیلاب کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے قوم سبا پر عذاب کی صورت میں آیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ صحرائی چوہوں نے مغرور و غافل لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل معارب کے بند کی دیوار کا رخ کیا اور اسے اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ بند کی دیوار میں سوراخ ہو گیا، یہ سوراخ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شگاف بن گیا، اوپر سے اللہ کے حکم سے زوردار بارش برسا دی گئی، پانی اس قدر وافر مقدار میں آ کر جمع ہوا کہ اس نے اس بند کو توڑ دیا۔ اس پانی میں تیزی کی فراوانی اور بہاؤ میں اتنی شدت تھی کہ باقی بند بھی ٹوٹتے چلے گئے۔ سبا کا سارا قابل کاش علاقہ زیر آب آ گیا، فصلیں اور کھیتیاں تباہ ہو گئیں، یعنی سیل العرم کے آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارا علاقہ برباد ہو گیا۔ کچھ مدت بعد زمین خشک ہوئی تو پورا آبپاشی کا نظام تباہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اس سرزمین میں کسی چیز کے اگنے کی کوئی صورت باقی نہ رہ گئی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اس سرزمین پر خاردار پودے، تھور کے درخت اور اسی طرح کی دوسری چیزیں پیدا ہو گئیں۔ اگر کوئی کھانے کی چیز وہاں اگی تو چند بیریوں کے درخت تھے جن سے وہ لوگ کسی حد تک اپنا پیٹ بھر سکتے تھے۔ یہ تھا ان کی زرعی ترقی کا حشر جس پر وہ لوگ اس قدر فخر کیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کی اس ہلاکت خیز سیلاب کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا، تو انہوں نے اعراض کیا، چنانچہ ہم نے بھیج دیا ان پر سیلاب بہت زور کا، اور ہم نے بدل دیے ان کے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھیں۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے۔ ان لوگوں کی زرعی معیشت کی تباہی ان کی تجارتی ترقی کی تباہی کا باعث بن گئی۔ جب مال کی پیداوار ہی نہ رہے تو پھر تجارت کیسی؟ اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بڑی آبادیاں جو اس تجارتی شاہراہ کے کنارے آباد تھیں وہاں سے اٹھ کر دوسرے مقامات کی طرف چلی گئیں، کیونکہ ان کا انحصار بھی زیادہ تر انہی تجارتی قافلوں پر تھا جو اس علاقے سے گزرتے تھے۔ اس طرح سبا کی بستی کی تمام آبادیاں تباہ و برباد ہو کر رہ گئیں۔ قوم سبا کی یہ بربادی ان کی سرکشی اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے ہوئی۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب کوئی قوم اخلاقی انحطاط کا شکار ہوئی تو اللہ کی جانب سے اس قوم پر عذاب آیا، یا کوئی قدرتی آفت مسلط ہوئی جس سے اس کا خاتمہ ہو گیا، یا کسی دوسری قوم نے اس پر قبضہ کر کے ناشکری قوم کی جگہ لے لی۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اور یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھایا، سو ان سب نے اس ابلیس کی پیروی کی سوائے مومنین کی ایک جماعت کے۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔